السلام علیکم ZK ریڈرز۔ آج کی کہانی کے بارے میں بس اتنا کہوں گی کہ آخر تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ حیا کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ جب تک اینڈ نہیں ہوا میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ بولو لڑکی، کون ہو تم؟ زاویار خان زادہ نے سامنے روتی ہوئی لڑکی سے پوچھا جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرے منگیتر کے خلاف جو FIR کٹوائی ہے وہ واپس لے لیں۔ میرے منگیتر نے جس کو مارا وہ شخص میری عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سن کر زاویار چلایا، اوہ شٹ اپ، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میری جان تھا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے منگیتر کو چھوڑ دیں۔ زاویار نے ایک بھرپور نظر حیا پر ڈالی۔ لڑکی تو بلا کی خوبصورت تھی۔ ایک شرط پر میں کیس واپس لے سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرو۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارا یار اب ساری عمر جیل میں ہی سڑے گا۔ اپنے منگیتر کی زندگی کی خاطر وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب تم ساری عمر میرے نام پر بیٹھو گی۔ میں نہ تمہیں اپناؤں گا نہ تمہیں طلاق دوں گا۔ پھر 2 سال بعد اسی لڑکی کی گود میں 1 سال کا بیٹا دیکھ زاویار کے ہوش اڑے۔ یہ بچہ؟ جب سے زاویار ریسٹورانٹ سے واپس آیا تھا بے حد بے چین تھا۔ چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ عجیب سی بدحواسی اس پر سوار تھی۔ اس لڑکی کا مسکراتا ہوا چہرہ اور گود میں بیٹھا گول مٹول چند ماہ کا بچہ جس کی مشابہت بالکل اس لڑکی سے مل رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنے بنگلے کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی ملازمہ نے کہا، صاحب جی کھانا لگواؤں؟ نہیں، مجھے نہیں کھانا، اور میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ یہ کہتا ہوا وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ کے بجائے صوفے پر بیٹھا سگار جلایا اور پینے لگا۔ حیا بنت حشام، آپ کا نکاح زاویار ولد جبار سے 5000 حق مہر کے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ سسکیاں گونجی تھی۔ جی قبول ہے، وہ رو رہی تھی۔ قبول ہے کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی اور وہ اس وقت بھی سگار ہی پی رہا تھا۔ اس روتی ہوئی لڑکی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہر گرتا ہوا آنسو زاویار کے اندر ایک ٹھنڈک اتار رہا تھا۔ اس کے اندر لگی آگ حیا کے آنسو بجھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب اور گواہ جا چکے تھے اور حیا زاویار کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابھی بھی رو رہی تھی۔ آپ نے جو کہا میں نے کر لیا، خدا کے لیے اب میرے منگیتر کو چھوڑ دیں۔ زاویار کا قہقہا پورے لاؤنج میں گونجا تھا۔ منگیتر؟ کون سا منگیتر میری جان؟ شادی کے بعد تو یہ سارے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی قریبی رشتہ بچتا ہے اور وہ ہوتا ہے شوہر کا۔ اس درجے پر تو میں فائز ہو چکا ہوں اور تم میرے سامنے ہاتھ جوڑے اپنے پچھلے رشتوں کو بچانے کا تقاضا کر رہی ہو۔ کیا لگتا ہے وہ لڑکا تمہارا؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ بھی تو نہیں، اگر منگیتر تھا بھی تو تھا مطلب کہ ماضی ہو گیا۔ تمہارا حال میں ہوں اور مستقبل بھی میں ہی ہوں۔ آپ پھر بھی اسے چھوڑ دیں، اسے سزائے موت ہو جائے کہ وہ مر جائے گا۔ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ یہ سن کر زاویار نے اپنے ہاتھ سے حیا کا جبڑا پکڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی حمایت کرتے ہوئے؟ میرا بھائی بھی میرا لاڈلا تھا، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، جسے تمہارے یار نے مار دیا۔ جیسے تم بلک بلک کر رو رہی ہو نا جانے من، میں بھی بالکل ایسے ہی رویا تھا، تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر، بہت رویا تھا۔ میرا بھائی میری جان تھا، تم نے میری جان لے لی اور تمہاری جان جیل میں بند ہے، اور اس کی بھی میں جان ہی لے لوں گا۔ یہ سن کر حیا کا رنگ اڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ ہاں تو چھوڑ تو دیا اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جو سزا اسے عدالت کی طرف سے ملے گی اسے وہ ضرور پوری کرے گا۔ اب پھانسی ملے یا عمر قید یہ اس کا نصیب ہے، حالانکہ تمہارا نصیب میں بن چکا ہوں۔ میرے بھائی نے تم سے محبت کی تھی، تم نے اسے ٹھکرا دیا، اسی لیے تمہیں یہ سزا دینی بھی ضروری تھی۔ ساری زندگی تم میرے ہی نام پر بیٹھی رہو گی، نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا حیا بی بی، اگر تم نے خلا لینے کی کوشش کی نہ تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم جیتے جی مرنے کی دعا کرو گی۔ زاویار نے بازو سے پکڑ کر اسے دھکا دے کر اپنے بنگلے سے نکالا تھا۔ جب میں نے اسے چھوا تک نہیں تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آج تک اس نے مجھ پر کوئی خلا کا مقدمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ میرے نکاح میں ہے۔ میرے نکاح میں ہو کر بچہ؟ زاویار کو تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بچہ تو ہو بہو حیا کی شکل کا تھا اور وہ اسے بیٹا ہی کہہ رہی تھی۔ اوف! زاویار کو لگا کہ اس کے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی ہیں۔ بھائی، مجھے اپنی یونیورسٹی فیلو سے محبت ہو گئی ہے۔ بھائی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ بہت پیاری ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ آپ ایک بار اسے دیکھیں گے نا تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جو میرے بھائی کو پسند ہے وہ مجھے کیوں پسند نہیں آئے گی؟ ابھی شاہ زمان کو یونیورسٹی جاتے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ کچھ جذباتی اور جنونی قسم کا لڑکا تھا، کیونکہ چھوٹا سا تھا جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی پرورش زاویار خان زادہ نہیں کی تھی۔ جس چیز کو شاہ زمان پسند کرتا تھا، زاویار وہ چیز اپنے بھائی کے پیروں میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسی لیے خود سری کا شاہ زمان کے اندر آنا لازم سی بات تھی۔ آج تک جو کچھ اس نے پسند کیا تھا، زاویار نے اسے ضرور لے کر دیا تھا۔ اس کی ہر ضد، ہر خواہش پوری کی تھی۔ لیکن اس بار بات چیزوں کی نہیں تھی۔ اسے اپنی کلاس فیلو حیا اچھی لگنے لگی تھی، جو کہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور لڑکوں سے کوسوں دور بھاگتی تھی۔ لیکن شاہ زمان چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اور اکثر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پوری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ کس کا چھوٹا بھائی ہے۔ آج تک جس لڑکی کے ساتھ وہ لنچ کرنے کے لیے کینٹین جانے کا کہتا، وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انکار کا نتیجہ جانتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ زاویار جبار کا بھائی ہے، جو بہت زیادہ جذباتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی اس کی دسترس میں آ جاتی یا اس کی بات مان لیتی تو شاہ زمان کی دلچسپی اس لڑکی سے ختم ہو جاتی تھی۔ حیا نہ تو یہ جانتی تھی کہ وہ کس کا بھائی ہے، نہ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی تھی۔ اس کی ساری توجہ بس اپنی پڑھائی کی طرف تھی۔ ویسے بھی اس کی منگنی اپنے خالہ زاد عبدالباسط سے ہو چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ عبدالباسط ان دنوں نوکری کی تلاش میں تھا۔ جیسی اس کی نوکری لگ جاتی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ شادی کرتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حیا آگے پڑھنا چاہتی تھی اور وہ چاہ کر بھی حیا کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ان کا معمول تھا۔ جب بھی عبدالباسط حیا کے گھر پر آتا، حیا اسے کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ تم کیوں اتنا تکلف کر لیتی ہو؟ ارے بھائی، میں تو یوں ہی ملنے آ جاتا ہوں، تمہارے 4 دن نہ دیکھوں تو دل نہیں لگتا۔ اور پھر چپکے سے اس کے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کا ڈبہ تھما دیتا۔ بازار سے گزر رہا تھا، اچھی لگیں تو تمہارے لیے لے آیا۔ اور حیا کے چہرے پر جو حیا کے رنگ بکھرتے تھے، وہ دیکھ عبدالباسط بہت خوش ہوتا تھا۔ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب شاہ زمان نے حیا کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تھی۔ حیا کے ایک لمحے کو ہوش اڑے تھے۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری سے نکل رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی کے باوجود کیمپس میں رش تھا۔ اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپس میں مصروف تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کلاس کی طرف جا رہا تھا۔ حیا اپنی کلاس فیلو سے بک مانگ کر آ رہی تھی جب شاہ زمان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس نوجوان سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ زمان کے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ سگریٹ منہ سے نکال کر پھینک کر اسے اپنے شوز سے مسلتا ہوا حیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا کی نظر اس پر پڑی۔ کالی شرٹ کے بازو فولڈ کی، آنکھوں میں وہی ضد کی چمک لیے۔ آج کے بعد تم کسی لڑکے سے بات نہیں کرو گی، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ حیا کو برا سا لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں حیا، اس نے سیدھے لفظوں میں کہا تھا۔ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے واقعی یہ کہا ہے۔ کیا؟ شاہ زمان ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے صحیح سنا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ، تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج کے بعد مجھے تم کسی اور لڑکے سے بات کرتی نظر نہ آنا۔ حیا کے چہرے پر فوراً ناگواری ابھری تھی۔ اس کے آوارہ مزاج سے وہ واقف تھی۔ لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ شاہ زمان کی مسکراہٹ ذرا دھیمی پڑی۔ شاید اسے پہلی بار کسی لڑکی نے اس طرح سے صاف انکار کیا تھا۔ تم نے شاید میری بات ٹھیک سے نہیں سنی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا حیا، اور میں بھی مذاق نہیں کر رہی۔
میرا آپ سے مذاق کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، حیا نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ جیسے شاہ زمان کے غرور پر سیدھی چوٹ تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں وقت چاہیے، کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا، مگر انکار سننے کی مجھے عادت نہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے مسٹر؟ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، بات ختم کریں۔ حیا اب جھنجھلا گئی تھی۔ میں پہلے ہی منگنی شدہ ہوں اور میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں، حیا نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ عبدالباسط کا نام سنتے ہی شاہ زمان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی ابھری۔ وہ تمہارے قابل نہیں، مجھ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، توڑ دو منگنی۔ یہ سن کر حیا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تمہاری منگنی بھی توڑوا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور صاف چھلک رہا تھا۔ پھر اپنا چہرہ حیا کے چہرے کے قریب کر کے بولا، تم نہیں جانتی میں کون ہوں۔ حیا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، اور مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی، مگر شاہ زمان نے فوراً سے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی، ہٹے میرے راستے سے۔ پہلے میری بات سنو۔ شاہ زمان کا لہجہ سخت ہوا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک شاہ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا بری طرح سے چونکی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے فوراً جھٹکے سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر شاہ زمان کی گرفت مضبوط تھی۔ نو بیبی شاہ زمان، کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو چھوڑتا اپنی مرضی سے ہے، تم میری ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سی شدت تھی، سمجھی؟ صرف میری۔ حیا کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ بدتمیز انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے پوری قوت سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ارد گرد سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹس رکنے لگے تھے۔ شاہ زمان کو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ تقریباً چلایا تھا، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے نا، اسے میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی چیز نہیں۔ حیا کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ نفرت بھی اتر آئی تھی۔ نہ ہی آپ جیسے گھٹیا انسان سے میں ڈرتی ہوں۔ یہ سن کر شاہ زمان کا چہرہ تن گیا۔ گھٹیا؟ ہاں، تم گھٹیا ہو۔ حیا آپ غصے میں بول رہی تھی۔ تم جیسے لڑکے محبت نہیں کرتے، زبردستی کرتے ہیں۔ ہر لڑکی آپ سے ڈرے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب آپ کی جاگیر۔ اب تک ارد گرد کافی اسٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے۔ دو لڑکیاں فوراً حیا کے قریب آئیں۔ حیا، تم ٹھیک ہو؟ یہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا۔ یہ سنتی ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اوے، ہاتھ چھوڑ اس کا۔ شاہ زمان نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بیچ میں مت پڑو، یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیوں نہ پڑے؟ دوسرے لڑکے نے کہا، تم زبردستی کر رہے ہو، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ شاہ زمان غصے سے بولا۔ حیا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ شاید شاہ زمان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، چھوڑے میرا ہاتھ۔ حیا کی آواز اب کانپ رہی تھی، غصے سے بھی اور خوف سے بھی۔ شاہ زمان اس کے قریب جھکا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ یہ محبت نہیں، یہ پاگل پن۔ ہاں ہے، وہ پہلی بار بے قابو ہوا تھا، اور تمہیں میری ہونا پڑے گا۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر شاہ زمان کا ہاتھ جھٹکے سے حیا سے الگ کیا تھا۔ حد ہوتی ہے یار۔ شاہ زمان نے فوراً اسے کالر سے پکڑ لیا۔ اپنی اوقات میں رہ۔ فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ کچھ لڑکے فوراً بیچ بچاؤ کروانے لگے۔ چھوڑو یار، کیا کر رہے، مسئلہ مت بنا۔ حیا فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاہ زمان کی نظریں مگر صرف اسی پر ہی تھیں۔ تم کہیں نہیں جا سکتی مجھ سے دور۔ حیا کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے شدید نفرت اتر آئی تھی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ لفظ شاہ زمان کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس میں جنون تھا۔ نفرت بھی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جان۔ خبردار، حیا چیخی تھی، مجھے جان مت کہے۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھا، مگر اس بار لڑکے درمیان میں آ گئے۔ بس کرو شاہ زمان، پوری یونیورسٹی تماشا دیکھ رہی ہے، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ چلائی، مگر شاہ زمان جیسے
سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف حیا پر جمی تھیں جو اب اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم میری ہو حیا، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ پورا کوریڈور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا۔ اور یاد رکھنا، تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ حیا کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا، کیونکہ شاہ زمان کی آنکھوں میں محبت کم اور جنون زیادہ نظر آ رہا تھا۔ جب حیا گھر آئی تو بے حد پریشان تھی۔ خوف کے مارے اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، بس سر میں درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ آوارہ سا لڑکا اتنی بڑی جرت دکھائے گا کہ پوری یونیورسٹی میں تماشا لگا کر رکھ دے گا۔ عبدالباسط کے مزاج سے بھی واقف تھی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی تو اس لڑکے کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیوں اس کی زندگی میں کسی عذاب کی طرح سے نازل ہو گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ اتنی کمزور نہیں تھی، لیکن اب اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا ڈھیٹ اور بے شرم نوجوان تھا کہ پوری یونیورسٹی میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ حیا تم میری ہو۔ کتنے لوگوں نے سنا تھا کل جب وہ یونیورسٹی جائے گی تو ہر شخص اسے شک کی نظر سے دیکھے گا۔ 1 منٹ لگا تھا اور اس لڑکے نے حیا کا کردار مشکوک کر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکیوں کی عزت تو ویسے بھی سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی بھی میلی ہو جائے تو اسے شک بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ پڑھائی کا شوق اسے یونیورسٹی تک لایا تھا، تو کیا اسے اس لڑکے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ دینی چاہیے؟ اپنے خواب آنکھوں میں ادھورے رکھنے چاہیے، یا پھر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں تو وہ ہر بات کا مشورہ عبدالباسط سے لیتی تھی، لیکن یہ بات نہ تو وہ عبدالباسط سننا نہ برداشت کرتا۔ وہ تو اس کی یونیورسٹی پہنچ جاتا اور اس لڑکے کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ کچھ دیر بعد حیا کی والدہ کمرے میں آئی۔ تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا؟ بس امی، بھوک نہیں۔ وہ لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر اس بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو چکی تھی۔ جب اٹھی تو یہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ ڈرے گی نہیں، حالات کا خود مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی گئی تو شاہ زمان بھی آیا تھا، لیکن حیا نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرنے لگ گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بگڑا نواب ہے اور اس کا بھائی جانا مانا بزنس مین ہے، یہاں تک کہ کچھ سیاست میں بھی ان کے تعلقات ہیں۔ وہ لڑکا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جس لڑکی کو چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے، اور جب اسے پا لیتا ہے تو اسے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ حیا کو اب اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اکثر جب بھی وہ کینٹین سے باہر نکلتی تو وہ سامنے کھڑا ہو جاتا اور وہ راستہ بدل کر چلی جاتی۔ وہ شاہ زمان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں بھی اس کے ایم اے ہونے میں بس 1 سیمسٹر ہی باقی تھا۔ چند مہینے بعد پیپر تھے اور وہ سوچ چکی تھی کہ آگے مزید نہیں پڑھے گی، کیونکہ اس کی خالہ بھی شادی پر اصرار کر رہی تھی۔ عبدالباسط کی بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی اور عبدالباسط حیا سے ملنے آیا تو وہ شاہ زمان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اب اس کی ضرورتیں بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی وہ فلاور بکے کسی لڑکی کے ہاتھ بھیجتا تو کبھی کوئی تحفہ، اور حیا لینے سے انکار کر دیتی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کون ہے؟ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ اتنی بڑی جرت میرے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ عبدالباسط نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ شاہ زمان سے وہ اتنا خوف کھانے لگی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ عبدالباسط نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ آج تم اتنی چپ سی کیوں ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی عبدالباسط سے کچھ چھپانے کی؟ کچھ تو ہے، بتاؤ نا مجھے کیا بات ہے؟ عبدالباسط نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ عبدالباسط
کچھ بھی تو نہیں، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ارے نہیں، مجھے چائے نہیں پینی۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ تمہارے پیپر کب ختم ہوں گے؟ بس 2 مہینے ہیں، میں آگے پڑھنا بھی نہیں چاہتی۔ نہیں، تم شادی کے بعد چاہو تو آگے پڑھائی کنٹینیو کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ عبدالباسط نے بڑے پیار سے کہا، نہیں عبدالباسط، شادی کے بعد میرا سارا وقت صرف آپ کے نام ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ زمان خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ حیا کے مسلسل نظر انداز کرنے سے وہ اپنے جاسوس حیا کے پیچھے چھوڑ چکا تھا، جسے پل پل کی خبر دیتے تھے۔ ایک بار حیا کی والدہ کو حیدرآباد جانا تھا، وہاں کسی کی شادی تھی۔ حیا کی چھوٹی بہن اور اس کے والدین حیدرآباد چلے گئے، گھر پر وہ اکیلی تھی۔ عبدالباسط نے اسے کہا تھا کہ جب وہ آفس سے فارغ ہو کر آئے گا تو اسے اپنے گھر لے جائے گا، اس کی خالہ تھی اور اسے وہیں رات گزارنی تھی۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ حیا گھر میں اکیلی ہے تو شاہ زمان اس کے گھر پر آ گیا، دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ وہی ٹائم عبدالباسط کے آنے کا تھا، اسی لیے حیا کو لگا عبدالباسط ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہ زمان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم؟ ہاں میں۔ اس نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر آ گیا۔ حیا تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن شاہ زمان دروازہ بند کر چکا تھا۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ آج ہی تو موقع ملا ہے۔ شاہ زمان جس لڑکی کو چاہتا ہے نا، اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑتا ہے۔ اور تم نے تو سب کے سامنے مجھے انکار کیا تھا نا۔ کب سے موقع تلاش میں تھا میں کہ آج تو اپنا سارا حساب چکتا کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ نہیں شاہ زمان، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ حیا بہت بری طرح سے گھبرا رہی تھی، ڈر گئی تھی۔ جلدی سے وہ کمرے میں گئی تاکہ کمرے کا دروازہ بند کر سکے، لیکن شاہ زمان بڑی سرعت سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، وہ دروازے کو دھکا دے کر اندر چلا گیا اور پھر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاہ زمان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حیا مجبور اور بے بس ہوئی تھی، لیکن شاہ زمان اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف پھینکی۔ حیا کو کمرے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ شاہ زمان اس کے قریب آ گیا، اسے دھکا دینے لگی، لیکن تب تک اس کا دوپٹہ وہ اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ اپنا آپ شاہ زمان سے چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی زور زبردستی سے حیا کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ تبھی باہر زور سے دستک ہوئی۔ حیا، دروازہ کھولو۔ باہر عبدالباسط تھا، لیکن وہ اس وقت شاہ زمان کے شکنجے میں تھی۔ بچاؤ عبدالباسط، مجھے بچاؤ، وہ چلائی تھی۔ عبدالباسط اس کی آواز سن چکا تھا، وہ ڈر بھی گیا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا تو وہ کمرے میں حیا کی آواز آ رہی تھی، لیکن تب تک شاہ زمان اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ عبدالباسط نے دروازے پر کئی زوردار جھٹکے مارے تو دروازہ کمرے کا بھی کھل گیا تھا۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ عبدالباسط کا فشار خون بڑھا تھا۔ حیا کے پھٹے ہوئے کپڑے، بہتے ہوئے آنسو، چہرے پر ناخنوں کی خروشیں دیکھ کر عبدالباسط تو پاگل ہوا تھا۔ پھر تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، شاہ زمان کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ کمینے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی حیا کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ شاہ زمان کے پیٹ پر بیٹھ کر اسے مکوں سے مارنے لگا، پھر اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ حالانکہ حیا بار بار عبدالباسط کا ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ عبدالباسط، اسے چھوڑ دو، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ لیکن عبدالباسط پر تو پتہ نہیں کون سا جنون سوار ہوا تھا۔ وہ زور سے شاہ زمان کا گلا دبا چکا تھا جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ ہوش تو تب آیا جب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ عبدالباسط شاہ زمان کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا اور حیا بری طرح سے رو رہی تھی، اپنے اوپر بیڈ کی چادر لپیٹ چکی تھی۔ شور کی آواز پر باہر پڑوسیوں نے پولیس کو بلا لیا کہ شاید اندر کوئی چور آ گیا۔ جب پولیس وہاں آئی تو عبدالباسط کو گرفتار کر کے لے گئی۔ حیا بار بار کہنے لگی کہ اس نے مجھے بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا، یہ لڑکا میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، لیکن پولیس نے کچھ نہیں سنا۔ جب زاویار کو پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا اور لاڈلا بھائی
دنیا سے جا چکا ہے تو اس نے ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ اپنے بھائی کی تدفین کے وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس لڑکے کو جان سے مار ڈالے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال عبدالباسط کی جان کو خطرہ تھا۔ حیا کے والدین واپس آ گئے۔ خالہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خالہ تو بستر پر پڑ گئی۔ جانتی تھی جس کے بھائی کو عبدالباسط نے مارا ہے وہ بہت امیر ہے، وہ کبھی بھی عبدالباسط کو معاف نہیں کرے گا۔ حیا کے پاس بس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس لیے وہ زاویار کے حویلی گئی تھی۔ ابھی شاہ زمان کو مرے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے اور زاویار کی حالت بہت خراب تھی۔ غصے اور طیش کے مارے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جیل میں جائے اور عبدالباسط کا بھی گلا دبا کر اسے ویسے ہی مار ڈالے، لیکن جب سامنے حیا کو دیکھا تو یاد آنے لگا کہ اس کا بھائی اس لڑکی کے لیے کتنا دیوانہ تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی ہی چلی گئی۔ وہ بھی اسے نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا، نہ ہی اسے کسی کا اور کا ہونے دے گا۔ وہ لڑکی بھی ساری زندگی اسی کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ تبھی اس نے حیا سے نکاح کیا تھا، لیکن 1 سال بعد اس پر حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ عبدالباسط کا قصور نہیں تھا، قصور اس کے بھائی کا ہی تھا۔ اسی لیے اس نے عبدالباسط کو اس شرط پر آزاد کروایا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گا اور کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر دبئی چلا جائے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یہاں تک کہ جیسے ہی وہ جیل سے رہا ہوا، زاویار اس کی ٹکٹ تک کٹوا چکا تھا اور اس کی ماں کی بھی۔ دونوں ماں بیٹا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ حیا کے والدین حیا کو دوسرے شہر لے گئے کیونکہ محلے میں بھی بدنامی ہو چکی تھی۔ سب لوگوں کو لگتا تھا کہ حیا اپنی عزت کھو چکی ہے یا پتہ نہیں لوز کریکٹر کی مالک ہے، تبھی لڑکا اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ بہرحال لاہور آ کر وہ لوگ رہنے لگے۔ حیا کے نکاح کا اس کے والدین کو پتا تھا۔ کئی بار انہوں نے کہا کہ تم خلا کا مقدمہ کر دو، لیکن وہ مقدمہ اس وقت کرتی جب اس کے پاس نکاح نامہ یا کوئی ثبوت ہوتا۔ اس کی چھوٹی بہن بھی بڑی ہو گئی تھی، اسی لیے حیا کو چھوڑ کر چھوٹی بہن کی شادی کر دی گئی۔ پورے 2 سال بعد ایک ضروری میٹنگ کے لیے زاویار لاہور گیا تھا۔ میٹنگ ایک ریسٹورانٹ میں تھی، بلکہ بہت بڑے ریسٹورانٹ میں تھی۔ وہیں اس کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، چند ماہ کا بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ جوس پی رہی تھی۔ میٹنگ کے دوران وہ اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا، لیکن نظریں اس کی گاہے بگاہے اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اس بچے کو پیار کر رہی تھی جیسے کوئی ماں کرتی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اگر میٹنگ نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس کے پیچھے جاتا۔ اس نے جلدی سے میٹنگ ختم کی، لیکن جب تک باہر آیا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا ایک بنگلہ لاہور میں بھی تھا کیونکہ کاروبار بہت وسیع تھا۔ کراچی کے علاوہ لاہور میں بھی کئی شاخیں بنا چکا تھا، اسی لیے اپنے لاہور والے بنگلے میں آ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے، اور وہ بچہ، اس نے تو اسے چھوا تک نہیں۔ پھر وہ بچہ کون تھا، کس کا تھا؟ حیا کے بارے میں وہ جتنا بھی سوچتا اس کا دماغ الجھنے لگا۔ اس نے جلدی سے دبئی میں کال کی کیونکہ عبدالباسط کی نوکری وہ اپنے ایک جانے مانے بزنس مین کے دفتر میں ہی لگوا چکا تھا۔ اس کے دوست نے فون اٹھایا، شیخ صاحب سے میری بات کروا دیں۔ اس کے سیکرٹری نے کال ملا دی، زاویار کیسے ہو؟ بس صرف یہ بتا دوں کہ جس لڑکی کو میں نے دبئی بھیجا تھا، کیا وہ یہیں کام کر رہا ہے یا نوکری چھوڑ کر چلا گیا؟ زاویار کو لگا کہ شاید عبدالباسط واپس پاکستان آ گیا ہے۔ اس کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو گیا۔ شیخ صاحب کہنے لگا، ہاں میرے پاس ہی کام کرتا، ابھی بھی یہیں موجود تھا، کیا تم بات کرنا چاہتے ہو؟ زاویار کہنے لگا، نہیں مجھے بات نہیں کرنی۔ اب تو زاویار کا دماغ اور زیادہ الجھنے لگا کہ اگر عبدالباسط ادھر ہے تو وہ بچہ کس کا؟ وہ ہوتی کون ہے نکاح پر نکاح کرنے والی، اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے والی؟ کیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی محبت کو قبول کر لیتی؟ اسے بھی ابھی بھی یہ لگتا تھا کہ قصور حیا کا ہے۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، اسی لیے عبدالباسط کو پھانسی کی سزا نہیں دے پایا، اسے ملک سے ہی باہر بھیج دیا۔ اسے لگتا تھا کہ حیا نے یقیناً اپنے حسن کا اور اپنی اداؤں کا جادو اس کے بھائی پر چلایا ہوگا، اور جب اس کا بھائی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اسی لیے اس نے حیا کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی، لیکن اب خود الجھ کر رہ گیا۔ کراچی میں اس نے ان 2 سالوں میں اس لڑکی کو
ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ گھر بیچ کر جا چکے تھے۔ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ عبدالباسط اور اس کی ماں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ لوگ بھی حیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگلے روز وہ دوبارہ اسی ریسٹورنٹ میں گیا۔ وہاں کے ویٹر سے مینیجر سے پوچھنے لگا کہ کل یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ایک بچے کے ساتھ، وہ کون تھی؟ مینیجر اس کی شکل دیکھنے لگا، اس کی دماغی حالت پر انہیں شک لگا۔ یہاں بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں سر، ہمیں کیا پتا؟ ویڈیو فوٹیج میں بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بچے کے ساتھ بیٹھی، کچھ جوس کے سپ اسے بھی پلا رہی تھی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کہاں گئی کہاں نہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ زاویہ بے چین ہو کر رہ گیا، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو نیند آ رہی تھی۔ اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ میٹنگ بیچ میں چھوڑ دیتا، کیوں نہیں چھوڑی، لیکن اس وقت تو شاید اسے اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اس نے لاہور میں بھی حیا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ ایک بار مال میں اپنے ہی لیے کچھ شرٹس خریدنے گیا۔ کبھی اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ساتھ میرا بیٹا کون سے کلر کا نیکر شرٹ پہنے گا؟ اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے دکان پر اسے حیا نظر آئی۔ گود میں ابھی بھی وہی بچہ تھا اور اس کے لیے کپڑے خرید رہی تھی۔ زاویہ نے اپنی شرٹس وہیں پھینکی اور تیز قدموں سے سامنے والی دکان میں آ گیا اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حیا نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے دکان سے باہر آ گئی۔ زاویہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تیز قدموں سے آ کر اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں بچہ تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ تمہارا ہاتھ چھوڑوں؟ تم مر گئی تھی نا، تمہارے باپ کا نوکر تھا میں جو دیوانوں کی طرح تمہیں کراچی میں ڈھونڈتا رہا۔ کس سے پوچھ کر روپوش ہوئی تھی؟ کیا سمجھا تھا تم نے شہر بدل لوگی تو کیا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اسے زبردستی اپنے ساتھ مال سے باہر لے جانے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ سن کر زاویہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ بڑی قہر برساتی نظروں سے اس نے حیا کو دیکھا۔ تمہاری جان نکال لوں گا میں۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تم میری کیا لگتی ہو۔ اگر یہاں تماشا لگاؤ گی نا تو تمہارا تماشا بنا کر رکھ دوں گا۔ حیا کو تو رنگ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ کب سے اپنے آپ کو اسی شخص سے چھپا رہی تھی۔ بے شک اس کے نکاح میں تھی لیکن جانتی تھی کہ جب بھی زاویہ کو نظر آئے کہ اسے اپنے بھائی کا بدلہ یاد آئے گا۔ پتہ نہیں اس وقت کس کیفیت میں آ کر اس نے حیا کو چھوڑ دیا تھا۔ حیا کے آنسو بہنے لگے۔ اسے پارکنگ ایریا میں لے کر آیا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو اندر۔ لیکن حیا نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں۔ حیا اندر بیٹھو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ جس غضبناک لہجے سے وہ کہہ رہا تھا، حیا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ زاویہ سنبھال چکا تھا۔ بڑی تیزی سے گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکالی اور مین روڈ پر دوڑانے لگا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی گود میں بیٹھا بچہ بڑی حیرت سے حیا کا منہ دیکھ رہا تھا، اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا، کبھی زاویہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سسکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویہ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ گاڑی سیدھی اپنے بنگلے کے باہر کھڑی کی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی اندر پورچ میں جا کر رکی تھی اور حیا کو لگا بس سینے میں اس کا سانس تھم جائے گا۔ زاویہ گاڑی سے اترا لیکن حیا بیٹھی رہی۔ گاڑی سے نیچے اترو لڑکی، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اندر، مجھے آپ پلیز واپس جانے دو۔ وہ دوسری جانب آیا، دروازہ کھولا، حیا کا ہاتھ پکڑا، اسے نیچے اتارا اور پھر اپنے ساتھ اسے اندر لے گیا۔ دیکھیں میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ ساتھ کب سے حیا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اب خود بھی رونے لگا تھا، لیکن زاویہ کو تو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں گیا اور کمرے میں لے جا کر ہی حیا کا ہاتھ چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ میرے نکاح میں رہے گا؟ تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہو۔ اگر کیا ہے تو کیوں کیا؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا سمجھتی ہو میں تمہیں سکون سے جینے کا حق دوں گا؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے نکاح کیا تو کیسے کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا حیا کے ساتھ کر جائے۔
سعد زور زور سے چلا کر رونے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ میری بہن کا، وہ مشکل حیا کے منہ سے نکلا۔ یہ سن کر زاویار آگے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ حیا نے سعد کو اپنے سینے سے لگایا، رونے لگی۔ میں ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہوں۔ اللہ نے میری بہن کو جڑواں بیٹے دیے تھے، اسی لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے میں نے اس سے ایک بیٹا لے لیا۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی، کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہی چاہتے تھے نا؟ لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ ویسے ہی زاویار کو غصے میں دیکھ اس کی جان نکلتی تھی۔ جب میرے ہی نام پر بیٹھنا ہے تو میرے گھر میں بیٹھنے میں کیا تکلیف ہے؟ زاویار کو ابھی بھی اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر حیا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ جینے کے لیے تمہیں بچے کا سہارا چاہیے تو ٹھیک ہے نا، میں دے دیتا ہوں تمہیں بچہ، تمہیں بہن کا بچہ پالنے کی ضرورت نہیں۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے اب اس کا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ مشکل سانس لے پا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز پلیز نہیں۔ کیوں؟ اب تک تم اپنے منگیتر کی یاد کو دل میں بٹھائے ہوئے ہو، اس کے نام پر جی رہی ہو، نکاح مجھ سے اور یادیں اس کی۔ نہ حیا بی بی، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا جھوٹ نہیں تھا۔ بے شک وہ زاویار کے نکاح میں تھی، لیکن اس سے دلی وابستگی ہرگز نہیں تھی۔ ہو بھی نہیں سکتی تھی، نہ وہ اسے جانتی تھی نہ اس سے محبت کر سکتی تھی۔ جتنا جانتی تھی صرف اس سے خوف کھا سکتی تھی۔ محبت اس کے دل میں ابھی بھی عبدالباسط کے لیے تھی۔ شادی اسے کرنی ہی نہیں تھی، اسی لیے اپنی چھوٹی بہن کے گھر جب جڑواں بچے ہوئے تو اس نے ایک لے لیا تھا کہ یہ مجھے دے دو، اسے میں بالکل ماں بن کر پالوں گی۔ بہن اور بہنوئی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اب تو سعد اس کا عادی ہو چکا تھا، 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی سعد کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی، اسے چپ کروا رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، یہ بچہ اپنی بہن کو واپس کر کے آؤ۔ وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ میرا عادی ہو چکا ہے، مجھے ماں سمجھتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے جانے دے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ عبدالباسط دبئی سے واپس آئے گا اور تم اس کی ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ یہ تو اسے تبھی پتہ چل چکا تھا کہ زاویار نے اسے اپنے بھائی کا قتل معاف کر دیا، لیکن اسے دبئی بھیج دیا۔ تمہیں کبھی بھی عبدالباسط کا ہونے نہیں دوں گا۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں ابھی بھی۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں عبدالباسط کی ہو سکتی ہوں؟ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اولاد چاہیے، وارث چاہیے۔ 35 سال کا ہو گیا، اتنے وسیع کاروبار کا کیا کروں گا؟ مجھے بچے چاہیے اور تم سے ہی چاہیے۔ وہ اپنی باتوں سے حیا کی قطرہ قطرہ جان نکال رہا تھا۔ تم اپنے بھانجے کو یہاں رکھنا چاہتی ہو؟ شوق سے رکھو، مجھے اپنا حق چاہیے، میں انکار نہیں کروں گا۔ لیکن حیا کا سر نفی محل رہا تھا۔ میں نہیں۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ زاویار کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند کر دیا اور باہر سے لاک کر دیا۔ پھر ایک ملازم سے کہنے لگا بچوں کا سامان لے کر آؤ۔ ملازم چلا گیا اور آدھے گھنٹے بعد آیا تو فیڈر، کھلونے، سیریلیک، بچوں کے کپڑے سب کچھ لے کر آیا۔ کہنے لگا یہ میرے کمرے میں لے جا کر رکھ دو۔ ویسے بھی سعد کو بھوک لگ رہی تھی۔ جلدی سے دودھ کا ڈبہ کھول کر حیا نے فیڈر میں دودھ بنایا، سعد کو پلایا۔ دودھ پیتے ہی وہ سو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آئی اور اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ صاحب جی کہہ رہے ہیں کھانا کھا لیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، یہ واپس لے جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ ملازمہ ٹرے اٹھا کر واپس لے گئی۔ باہر سے دھاڑنے کی آواز ہے، اسے کہو کھانا کھائے ورنہ میں اندر آیا نا تو اس کا بہت برا حال کروں گا۔ حیا کو لگا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ملازمہ پھر سے اندر آئی، اس بار خود بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے بی بی جی صاحبہ کھانا کھا لیں،
روتے روتے حیا نے بس آدھی روٹی کھائی تھی، نوالے پانی سے اندر نکلے تھے۔ اسے اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے اپنا پرس لیا، اس میں سے موبائل نکالا، والدہ کو فون کیا۔ حیا کہاں رہ گئی ہو تم؟ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ امی، اپنی ماں کی آواز سن کر وہ رونے لگی۔ امی وہ آ گیا، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا امی، مجھے نہیں رہنا اس کے پاس، مجھے بچا لیں۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے غصے سے زاویار کھڑا تھا، ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ حیا کو فون پر بات کرتے دیکھ کر اس نے شاپنگ بیگ وہیں پھینکے اور حیا کے پاس آئے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھین کر کان سے لگایا۔ کون آ گیا؟ کس نے ڈھونڈ لیا؟ کچھ تو بتاؤ، ہماری جان کیوں نکال رہی ہو؟ زاویار کہنے لگا، حیا کا شوہر میرے پاس ہے وہ، اور اب آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے رابطہ بھی مت کیجیے گا۔ اس نے فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ آئندہ تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرو گی۔ پھر شاپنگ بیگ دوبارہ سے دروازے کے پاس سے پکڑے اور بیڈ پہ رکھے۔ رات کو تیار رہنا اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ اپنی بات وہ جمع کر کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ حیا نے نہ تو کپڑے بدلے، نہ ہی شاپنگ بیگ کھولنے کی زحمت کی، بس وہ روئے جا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ ساتھ دوبارہ اٹھ چکا تھا، بیڈ پر پڑے کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ حیا نے اسے پھر سے فیڈر بنا کر دیا، اس کی گود میں آ گیا، اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، باہر بالکل سناٹا تھا، ملازمین کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی، اور ساتھ بھی اپنا فیڈر پی کر دوبارہ سے سو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو زاویار نے حیا کو انہی کپڑوں میں دیکھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ حیا کہنے لگی، پہلے مجھے میرا قصور بتا دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا آپ کے بھائی کا؟ میرا صرف یہی قصور تھا نا کہ میں نے آپ کے بھائی کی ضد اور خواہش کو پورا نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، کیا میری سزا اتنی بڑی بنتی ہے؟ میرے دل میں نہ تو شاہ زمان کبھی آ کر بسا، نہ ہی کبھی آپ کی کوئی ایسی جگہ ہے۔ عبدالباسط نے آپ کے بھائی کو اس لیے مارا کیونکہ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو آپ کا بھائی مجھے برباد کر چکا ہوتا، لیکن شاید آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ برباد میں ہو جاتی۔ میں نے تمہارے منگیتر کو پھانسی کی سزا نہیں دلوائی۔ زاویار غرا کر بولا، وہ میرے بھائی کو پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا۔ حیا کہنے لگی، اور آپ اسے چھڑوا لیتے، یہی کرتے نا آپ؟ دیکھو، میں ساری پرانی باتیں بھولنا چاہتا ہوں۔ تمہارے منگیتر نے میرے بھائی کو جان سے مارا، لیکن میں نے نہیں مارا۔ ہاں، آپ نے نہیں مارا اور اس پر احسان کر دیا، اسے ملک سے باہر بھیج دیا، مجھ سے نکاح کر لی۔ مجھے اس بات کی سزا دے رہے ہیں نا کہ آپ کے بھائی کا دل نہ رکھنے پر مجھ پر خوشیاں حرام ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے نکاح صرف دو وجود کا بندھن، تو ٹھیک، میں تیار ہو جاتی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلوں کا بندھن ہے تو میرا دل عبدالباسط کے نام پر دھڑکتا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ بھی ایسے ہی گزار دے گا۔ آپ کو کیا ملے گا سوائے اولاد کے؟ میرے وجود سے آپ کو صرف اپنی اولاد مل سکتی، میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی۔ آپ کو صرف ایک وجود چاہیے تو میں تیار ہو جاتی ہوں، اور اپنے نہ کردہ گناہ کی باقی کی سزا آپ کے ساتھ رہ کر گزار لیتی ہوں، لیکن قیامت کے دن آپ کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں تو آپ کی مرضی چل سکتی ہے، آپ میرے ساتھ زور زبردستی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ کی نہیں چلے گی، فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ زاویار اس لڑکی کی باتیں سن کر اس کمرے میں رک نہیں پایا تھا، کمرے سے باہر نکل کر اپنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، شاہ زمان کی عادت سے وہ واقف تھا، اسے عادت تھی جو لڑکی اسے پسند آتی تھی اسے حاصل کرنے کی۔ وہ حد الامکان کوشش کرتا تھا، اور جب اسے پا لیتا تو اسے چھوڑ دیتا تھا، اور حیا کے ساتھ بھی تو یہی کچھ کرتا، لیکن عبدالباسط نے اسے جان سے مار دیا۔ کچھ وقتی خون کا اثر تھا کہ زاویار کو جو ٹھیک لگا اس نے کر لیا، لیکن
اب وہ چاہتا تھا کہ وہ حیا کی زندگی میں خوشیاں بھرتا چلا جائے، لیکن ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ جسے سامنے والا اپنے لیے سزا سمجھ لے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب اسے اپنے بھائی کی غلطی کا احساس ہوا تب اس نے حیا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ اسے اچھی بھی لگی تھی، معصوم سی، بھولی بھالی سی لڑکی۔ اس نے بہت چاہا کہ اسے ڈھونڈ لے اور اسے اپنا لے، اور ان 2 سالوں میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کب وہ اس کے دل میں بس چکی تھی، اس بات کا اندازہ زاویار کو بھی نہیں ہوا تھا۔ اب وہ اسے خوشیاں ہی تو دینا چاہتا تھا، اسی لیے اسے یہاں لایا تھا، عزت سے اسے رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ پہلی بار زاویار کو بے بسی نے آن گھیرا تھا۔ مشکل لگ رہا تھا اس لڑکی کو چھوڑنا، چاہتا تھا کہ ایک بار اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گڑ گڑا کر دیکھ لے، شاید وہ مان جائے، لیکن انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کے سامنے جھک سکتا تھا؟ پوری رات سگریٹ پیتا رہا، سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا حیا پر جبر کرے یا اپنے دل پر۔ یہ بھی جانتا تھا عبدالباسط وہاں صرف سزا ہی کاٹ رہا، جہاں وہ چاہتا تھا وہاں نوکری کر رہا، جہاں وہ چاہتا تھا وہاں رہ رہا۔ حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تم چاہو تو یہاں شادی کر سکتے ہو، لیکن پھر کسی مسکراہٹ کے ساتھ عبدالباسط نے کہا تھا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حیا سے نکاح کر چکا ہے اور وہ اس کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ حیا تمہیں ملے گی۔ تب بھی عبدالباسط نے کچھ نہیں کہا تھا، کہنے لگا محبتیں کہاں ملتی ہیں، محبت صرف کرنے کے لیے ہوتی، پا لینے کے لیے نہیں۔ آپ مجھے محبت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ مجھے منافقت پسند نہیں کہ حیا کو دل میں رکھ کر میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں۔ ہاں، اس کے نام پر زندگی ضرور گزار سکتا ہوں۔ کیا جو کچھ زاویار کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ 2 دلوں کو جدا کر دینا چاہیے تھا؟ لیکن کیوں؟ صرف اس لیے کہ اب اس کا دل حیا کے نام پر دھڑکنے لگا تھا؟ کیا یہ کافی تھا کہ وہ حیا سے محبت کرتا تھا؟ کیا کہ ضروری نہیں تھا کہ حیا بھی اسے چاہتی؟ جب اس کے دل میں ہی نہیں تھا تو زندگی میں اسے لا کر کیا کرتا؟ اس نے صبح ہی عبدالباسط کو فون کیا، کہنے لگا میں نے شیخ سے بات کر لی ہے، تمہارا پاسپورٹ وہ تمہیں دے دے گا، تم پاکستان واپس آ جاؤ۔ عبدالباسط کہنے لگا اب کیا کروں گا آ کر، مجھے نہیں آنا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ زاویار کہنے لگا میرا حکم چلے گا، تمہارا نہیں، واپس آ جاؤ اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ 1 ہفتے کے اندر عبدالباسط واپس آ چکا تھا اور اسے زاویار نے لاہور ہی بلوایا تھا۔ ایک فلیٹ میں اس کی ماں کو اور رہائش بھی دی تھی۔ پھر ایک دن باسط کو کہنے لگا کہ تم میرے بنگلے میں آؤ۔ جب وہ بنگلے میں آیا تو سامنے حیا کو دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ ایسی ہی کیفیت سے حیا بھی گزر رہی تھی۔ ساتھ کو اس کی گود میں دیکھ کر عبدالباسط کو لگا کہ شاید وہ زاویار کا بیٹا، اسی لیے اپنی نظریں جھکا گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ زاویار دونوں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا، گو کہ ان دونوں کے بیچ خاصا فاصلہ تھا۔ جو بچہ حیا کی گود میں ہے وہ میرا نہیں، اس کا بھی نہیں۔ یہ سن کر عبدالباسط نے برجستہ زاویار کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن کا ہے، میں نے آج تک حیا کو چھوا بھی نہیں، چاہتا تو اپنا حق اس سے وصول کر سکتا تھا، لیکن وہ سچ کہہ رہی، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ شاید تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کروں، اتنا بھی دل کا برا نہیں ہوں۔ پھر حیا سے کہنے لگا میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ جملہ اس نے حیا سے کہا۔ پھر عبدالباسط سے کہنے لگا جاؤ، اپنی محبت کو لے جاؤ یہاں سے، بس ہو سکے تو میرے بھائی کو معاف کر دینا، پتہ نہیں وہ وہاں کس تکلیف میں مبتلا ہوگا، اور اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ملی ہے تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ پہلی بار حیا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ جاؤ لے جاؤ اسے، یہ کہہ کر زاویار اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ عبدالباسط حیا کو اپنے ساتھ لے کر واپس کراچی جا چکا تھا۔ اس کی پرانی نوکری بھی لگ چکی تھی۔
حیا کے والدین بھی واپس کراچی ہی آ گئے تھے۔ عبدالباسط نہیں چاہتا تھا کہ کبھی زاویار سے اس کا ٹاکرا ہو۔ اس نے حیا سے نکاح بھی کر لیا۔ سعد ابھی بھی حیا کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی لیے رخصت ہو کر وہ بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ عبدالباسط کمرے میں آیا اور اس کا حیا کے سامنے بیٹھا تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کہنے لگا یقین نہیں آ رہا، مجھے تو لگتا تھا کہ ہم کبھی مل نہیں پائیں گے۔ حیا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے عبدالباسط کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی تھا، لیکن شاید ہماری محبت کی صداقت تھی کہ ناممکن کو بھی ممکن بننے میں وقت نہیں لگا۔ بڑے پیار سے عبدالباسط نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا اور حیا کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ زاویہ دوبارہ سے شادی کر چکا تھا اور دوبارہ اس نے حیا اور عبدالباسط کی زندگی میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ جان چکا تھا کہ قصور اس کے بھائی کا تھا۔ جی تو ریڈرز، آخر میں کس کس کو جھٹکا لگا؟ سچ سچ بتائیے گا، کامنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔